رمضان إن الشوق فينا فاضح، من ذا يمنعنا بلقاك. رمضان إن الدمع فينا غائر، سبحان من في المكرمات حباك. اس سے پہلے میں کچھ منٹ کے لیے اس ادارے کے فاؤنڈر اور ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن کی حیثیت رکھنے والے، ہم سب کے کو آگے بڑھانے والے ہمارے مفتی شمائل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور چند باتیں اس مرکز الوحیین کے تعلق سے، اس کے آگے کی کورسز کے تعلق سے ارشاد فرمائیں، تاکہ وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، نفع بخش ہوں، اور آگے اس سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. مفتی صاحب تشریف لے آئیں. مفتی صاحب آپ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے میں تمام حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس موجود ہیں جو کل سے شریک ہیں یا پھر آج شریک ہوئے ہیں، کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی وقت سے میں سے ایک وقت نکالا، ایک حصہ نکالا مرکز الوحیین کے لیے، اس ورکشاپ کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ جو دین کے علم کی طرف آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، اس قدم کو قبول فرمائے اور علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام پارٹیسپینٹس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اسپیکرز رہے اور جتنے بھی مینجمنٹ ٹیم میں جتنے حضرات شامل رہیں، خصوصاً جناب مولانا حسن عمار ندوی صاحب جو کہ مستقل رمضان کورس یہ جو ورکشاپ ہوئی ہے اس کے ٹاپکس کو سیلیکٹ کرنے میں انہی کا پورا حصہ ہے، اور بڑے ہی کریٹو ٹاپکس کو انہوں نے سیلیکٹ کیا. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور بھرپور وقت دیا. اس کے علاوہ ہمارے مولانا ابو زید ندوی صاحب ہے جنہوں نے ایک ہی دعوت پر ہماری دعوت کو قبول کیا، ایک ہی بار کہنے پر، اور ہمارے لیے وقت نکالا. اور کل انہوں نے بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کی کہ رمضان اینڈ قرآن، میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اس پر انہوں نے بہت عمدہ ماشاءاللہ گفتگو کی. اس کے بعد ہمارے مرکز الوحیین کے اہم ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار جناب مفتی انعام الحسن صاحب ندوی حفظہ اللہ، جن کی بڑی خدمت ہے اور جن کا بڑا تعاون ہے میرے ساتھ. جب سے میں نے مرکز الوحیین کی ابتدا کی ہے تو ڈے ون سے ہمارے ساتھ شریک رہے، اور اپنے جسمانی اور علمی ہر طرح کی صلاحیت کو انہوں نے اس مرکز الوحیین میں لگایا ہے. اللہ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہمارے جناب مولانا احمد انیس صاحب ندوی حفظہ اللہ، جو ابھی لیلۃ القدر اعتکاف کے موضوع پر انہوں نے گفتگو کی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مصروف رہتے ہیں، مسلسل اسفار ان کے رہتے ہیں. ان تمام مصروفیات کے باوجود جو ہے انہوں نے میری ایک چھوٹی سی درخواست کو قبول کیا اور وہ تشریف لے آئے. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے علاوہ کل ہماری جو فیمیل اسپیکر تھیں ڈاکٹر مشارم سعید، جنہوں نے ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس پر بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت اچھی عمدہ گفتگو کی. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج ہماری جو سیکنڈ اسپیکر تھیں فیمیل اسپیکر ڈاکٹر خان مبشرہ حفظہ اللہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بھی ایک ہی دعوت پر اپنی حاضری دی، اور بہت ہی مفید انداز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے گفتگو کی اور ہم لوگوں کے سامنے بیلنسنگ بٹوین کچن اینڈ عبادہ سے ریلیٹڈ اپنا کنٹینٹ پیش کیا. تو جتنے بھی اسپیکرز رہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں یہاں پہ اس لیے حاضر ہوا، میری حاضری کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سارے علماء موجود ہیں جو ہر اعتبار سے مجھ سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تقوی میں اور اسپیکنگ کی صلاحیت میں بھی مجھ سے بہت آگے ہیں. بس میری حاضری اس وقت یہاں پر اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں مختصراً آپ کو مرکز الوحیین کا تعارف بھی کرا دوں، انٹروڈکشن بھی دے دوں، اور جو ہمارے اپ کمنگ کورسز ہیں رمضان المبارک کے بعد اس کے متعلق آپ کو انفارم کر دوں کہ یہ جو آپ نے ورکشاپ جوائن کیا ہے اسے آپ ذریعہ بنانے کی کوشش کریں مزید علم حاصل کرنے کا، کہ آئندہ بھی آپ مرکز الوحیین سے جڑے رہیں. مرکز الوحیین کی جو ہم نے ابتدا کی ہے، اس کی جو بنیاد ڈالی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، ریزن یہ ہے کہ ہم ان افراد تک، اس طبقے تک دین کا علم پہنچائیں جو طبقہ یا تو اسکولز میں ہے، یا تو کالجز میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، یا یہ کہ وہ طبقہ جاب کر رہا ہے، یا یہ کہ وہ بزنس میں ہے، اور ان کے اندر یہ خواہش ہے
کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. اب ظاہر ہے یہ طبقہ مدرسے تو نہیں جا سکتا کہ وہ 8-10 سال مدرسے میں جائے اور وہاں پہ دین حاصل کریں. یہ تو اسکول چھوڑ کر تو مدرسے میں نہیں جائیں گے, کالج اور یونیورسٹی چھوڑ کر مدرسے میں جانا تو پاسبل نہیں ہے. جو تجارت کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ اب مدرسے جائیں, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. لیکن دین کا علم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو, ہر ایک کے لیے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں مکاتب کا بچوں کے لیے بڑا نظام ہے اور بہت خوبی سے جو ہے یہ سسٹم چل رہا ہے. اللہ ان تمام خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو مرکز الوحیین کی بنیاد اصل اس لیے پڑی کہ ہم اس طبقے تک پہنچے جو کالج یونیورسٹی کا طبقہ ہے اور جو تجارت کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے یا ریٹائر ہو چکا ہے اور اس کے اندر دین سیکھنے کی خواہش ہے. ہم ان تک پہنچے اور ان کے لیے لمیٹڈ ٹائم کے کورسز دیں. ظاہر ان کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہوگا, انہیں تجارت بھی کرنی ہے, جاب بھی کرنی ہے اور اپنی اکیڈمک اسٹڈیز کو بھی دیکھنا ہے. تو ان کے لیے اسپیسیفک اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے ہم شارٹ کورسز لائیں, جس میں ہمارے مختلف کورسز رہے ہیں الحمدللہ, اس کے متعلق بھی میں بات کروں گا. دوسری چیز مرکز الوحیین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے, چونکہ میں نے بتایا کہ عموماً بڑوں کے لیے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں 15 سال سے لے کر 70 سال تک کے لوگوں نے تعلیم حاصل کی الحمدللہ, جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, یہاں تک کہ آفیسرز ہیں. اس طرح کے حضرات بھی ہمارے ساتھ جڑے اور مستقل جڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرمائے. دوسری سب سے اہم خصوصیت جو مرکز الوحیین کی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن نان سیکٹیرین انسٹیٹیوشن ہے. یعنی اس انسٹیٹیوشن میں ہم تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. دیوبندیوں کا بھی استقبال کرتے ہیں, بریلویوں کا بھی استقبال کرتے ہیں, سنیوں کا بھی استقبال کرتے ہیں, شیعوں کا بھی استقبال کرتے ہیں کہ یہ اوپن ہے ہر ایک کے لیے, جو چاہے یہاں آ کر علم حاصل کرے. ہاں, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم باطل عقائد اور باطل نظریات اور غلط افکار کو انڈورس کرتے ہوں. عقائد اور اصول دین میں ہم کتاب و سنت کی صاف و شفاف تعلیمات کو ہی اختیار کرتے ہیں اور کتاب و سنت کو اس طرح سمجھنے کے قائل ہیں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھائے اور ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین نے سمجھائے. تو ہم تو اپنے اصول اور عقائد کے معاملے میں ہم بڑے ٹھوس ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو ہم نے ہر ایک کے لیے اوپن رکھا ہے کہ کوئی بھی آئے اور جوائن کرے اور دینی تعلیم حاصل کرے. اس کے علاوہ مرکز الوحیین کی اصل توجہ اسلام اور مسلمانوں کے ایکسٹرنل ایشوز کی طرف ہے. انٹرنل ایشوز کو ہم زیادہ چھیڑنا اور کنٹروورشیل ایشوز کو زیادہ چھیڑنا ہم پسند نہیں کرتے. ایکسٹرنل ایشوز سے مراد یہ ہے کہ وہ باطل طاقتیں اور وہ باطل قوتیں جو اسلام مخالف قوتیں ہیں, اسلام مخالف طاقتیں ہیں, جو باہر سے اسلام پر حملہ کرنا چاہ رہی ہیں, چاہے وہ آج ویسٹرنزم کا غلبہ ہو یا وہ آپ کہہ لیں کہ لبرلزم کا غلبہ ہو, فیمنزم ہو, ایتھزم ہو, سیکولرزم ہو, لبرلزم ہو, ٹرانسجنڈرزم ہو, اور اس طرح کے جتنے بھی مغربی تہذیب کے فتنے آ رہے ہیں اور پوری دنیا پہ زبردستی ان آئیڈیولوجیز کو تھوپا جا رہا ہے. اور جو باطل دیگر قوتیں ہیں, چاہے وہ صہیونیہ یعنی جسے ہم زائونسٹ کہتے ہیں ان کی طرف سے ہو, یا وہ جو ہندوتوا آئیڈیولوجی کے قائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو مارنے کاٹنے اور ان کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا وہ کرسچن مشنری کی صورت میں ہو جو مسلمانوں کے درمیان گھس کر مسلمانوں کے دین میں تحریف کر کے ان کے ایمان کو خرید رہے اور اس پہ ڈاکہ ڈال رہے, خرید بھی نہیں رہے, ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تو ان آئیڈیولوجیز اور ان طاقتوں کے خلاف ہمارا علمی کام کرنا یہ ہمارا مقصد ہے. علمی انداز میں, اکیڈمک انداز میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا, یہ اس مرکز الوحیین کا ہمارا مقصد ہے. اور ہم نے ابھی مختلف کورسز اب تک لانچ کیے ہوئے ہیں, جس میں سب سے ہمارا جو کورس رہا ہے وہ بیسک اسلامک کورس رہا ہے, جو 6 منتھ کا بیسک اسلامک کورس ہے, جس میں ہم 6 سبجیکٹس کو کور کرتے ہیں اور 6 سبجیکٹس میں ہم بنیادی تعلیمات دیتے ہیں. اس میں ہر ایک کو یعنی 15 سال کے اوپر جتنے ہو, چاہے انہیں اردو پڑھنا آتی ہو یا نہیں آتا ہو, یا جو ہے چاہے وہ انگلش پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, ہر ایک کے لیے اوپن ہے. یہ ایک ایسا کورس ہے جو ایسا مسلمان جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی اس کورس کو جوائن کر سکتا ہے اور جوائن کر کے وہ دین کی بنیادی معلومات حاصل کر سکتا ہے. اس میں ہم تجوید کا کورس ہم نے شامل کیا ہوا ہے, جس میں ہم نورانی قاعدہ شروع سے لے کے آخر تک اچھے سے پڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا, پڑھنا اسے آ جائے اچھے تجوید کے ساتھ. اس کے علاوہ تفسیر, جس میں اسپیسیفک آخری صورتیں ہیں اور اسپیسیفک آیات ہیں اور پھر سورہ فاتحہ وغیرہ ہیں, جو صورتیں عموماً ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں, اس کی تفسیر اور اس کی میننگ بیان کی جائے, تاکہ نماز میں جب ہم انہی صورتوں کو پڑھیں تو اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے پڑھیں. یہ بھی بہت ضروری ہے, چونکہ قرآن کریم نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم اسے سمجھیں. قرآن کریم تو صرف قرآن خوانی کے لیے
نازل نہیں کیا گیا، صرف تعویذ بنانے کے لیے تو نہیں کیا گیا، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا. نازل قرآن کریم کے نزول کا اصل مطلب ہی یہ ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا کیا ہے. اس کے بعد اس میں جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ حدیث ہے. حدیث میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسیفک احادیث کو پڑھاتے ہیں، جس کا تعلق مختلف سبجیکٹ سے ہوتا ہے، مختلف چیپٹر سے ہوتا ہے، تاکہ بنیادی علم ہمیں حدیث کے متعلق بھی آ جائے. اس کے علاوہ جو چوتھا سبجیکٹ ہے ہمارا وہ فقہ کا ہے. فقہ میں ہم روزمرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ عبادات سے ہو، طہارت سے ہو، یا اس کے علاوہ معاملات سے ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ روزے کا ہو، اعتکاف کا ہو، قربانی کا ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، مختصراً جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں یا زندگی میں، اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کے مسائل کو آسان انداز میں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا پانچواں سبجیکٹ ہے وہ سیرت کا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. اس پر جو ہے یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو چھٹا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ٹاپک ہے وہ ہے ڈاؤٹس اینڈ متس کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسلام پر جو موٹے موٹے اعتراضات، بنیادی اعتراضات کیے جاتے ہیں عام طور پر، ان کا ہم لاجیکل جواب کس طریقے سے دے سکے، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو، یا پولیگیمی کا مسئلہ ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح والا مسئلہ ہو، یا اس کے علاوہ قربانی کا مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین کے ایگزسٹنس کا مسئلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ طلاق کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، تقریباً 16 سے 17 ٹاپکس کو ہم کور کرتے ہیں، جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لاجیکلی ہم کس طرح ان اعتراضات کا، ان ایلیگیشنز کا جواب دے سکیں، تاکہ جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ہم وہاں خاموش نہ رہے، کہ کم از کم ہم سامنے والے کو سمجھا سکے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور بولنے والا کیا خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسلام پر ایلیگیشن لگائے یا نہیں، یا اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں. تو یہ بیسک اسلامک کورس ہے، جس میں الحمدللہ 3 بیچز اب تک ہو چکے. 2021 میں، جنوری 2021 میں مرکز الوحیین کا قیام ہوا ہے، اور تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، اور 3 بیچز الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہے. اس کے علاوہ تجوید کورس الگ سے ہے، جو صرف تجوید پڑھنا چاہتا ہے، صرف تجوید سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے 3-4 مہینے کا کورس الگ سے ہے. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے بعد سیرت کا کورس صرف الگ سے آئے گا، اور اس کے علاوہ ماڈرنزم، اسلام اینڈ ماڈرنزم سے ریلیٹڈ ایک کورس جلد ہی رمضان المبارک کے بعد لانچ ہونے والا ہے، لائیو کورس ہوگا انشاءاللہ، جس میں ہم ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، جس میں ویسٹ کی جو تاریخ ہے، جو ان کی ہسٹری ہے، اور وہ کن ادوار سے گزرے ہیں، کن ہسٹری کے کن پیریڈ سے گزرے ہیں، کہ آج یہ لبرلزم کو انہوں نے اس کو نافذ کیا، اور اس طرح نافذ کر رہے ہیں کہ اسے پھیلانے میں ہر قسم کی طاقت لگا رہے ہیں، تلواروں اور ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، فلم انڈسٹری کا استعمال کر رہے ہیں، اور لوگ ان آئیڈیالوجیز کو قبول بھی کرتے جا رہے ہیں. تو ان آئیڈیالوجیز سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ویسٹ کو سمجھیں، آخر یہ ان آئیڈیالوجیز تک پہنچے کیوں، اور ان آئیڈیالوجیز کے پیچھے کیا خرابیاں ہیں، چاہے وہ فیمنزم ہو، چاہے وہ ایتھزم ہو، لبرلزم ہو، یا اس کے علاوہ آج کل ٹرانسجنڈرزم بڑے زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے. ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. تو یہ اسلام اینڈ ماڈرنزم والا کورس بھی انشاءاللہ ان قریب لانچ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ڈاؤٹس اینڈ مٹس کے نام سے ایک الگ کورس آئے گا، جس میں ہم تقریباً اسلام پہ ہونے والے جو 30-40 اعتراضات ہوتے ہیں، اس کو ہم عقلی طور پہ لاجیکلی کس طرح ہم سمجھائیں. دیکھیں، اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کا جواب دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیفینسو پوزیشن میں جواب دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آفینسو پوزیشن میں جواب دیں. اور ایک مومن کو دونوں طریقوں کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہر جگہ اگر آپ آفینسو ہی جواب دے رہے ہیں تو وہ چیز مفید ثابت نہیں ہوتی. ہر جگہ اگر آپ ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرتے ہیں، جو کہ اب تک سب سے زیادہ ہم کرتے آئے ہیں، یہ بھی ہر جگہ مفید ثابت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں آفینسو اور ڈیفینسو دونوں پوزیشنز کو سمجھنا ہے، اور اسے اختیار کرنا ہے موقع اور مصلحت کے لحاظ سے. تو اسلام اینڈ ماڈرنزم جو ہے، اس میں ہم زیادہ آفینسو پوزیشن اختیار کریں گے، اور جو کورس ڈاؤٹس اینڈ مٹس کا ہوگا، اس میں ہم ڈیفینسو پوزیشن میں بھی کس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے، کہ اسلامی احکامات کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ایلیگیشنز ہیں، ان کی کس طرح کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف بھونڈے اعتراضات ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کورسز کو ہم مرج کر کے بھی لانچ کریں انشاءاللہ. یہ کورسز رمضان المبارک کے بعد
لانچ ہونے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ کورس جو ہم لانچ کرنے والے ہیں رمضان المبارک کے بعد، اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ خوشخبری ہے یہ، خصوصاً عورتوں کے لیے، کہ ہم وہ عورتیں، وہ ہماری بہنیں جو 12 پاس آؤٹ ہو چکی ہیں، یعنی 12 کلاس کو پاس کر لیا ہے انہوں نے، اور اب ہے کہ وہ کالج جانے والی ہیں یا گریجویشن کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے کسی کالج اور یونیورسٹی میں جا کے، ان کے لیے ہم عالمیت پلس گریجویشن کا کورس لا رہے ہیں. عالمیت کم گریجویشن کورس لا رہے ہیں، جو 4 ایئرس کا کورس ہونا ہے، جس میں انشاءاللہ 12 پاس آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل لڑکیاں ہیں، وہ ہمارے یہاں ایڈمیشن لیں گی، اور ان 4 سالوں میں ہم انہیں عالمیت بھی کروائیں گے اور انہیں گریجویشن بھی کروائیں گے. انہیں گریجویشن کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانے کی یا کالج میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. انشاءاللہ ایک ہی جگہ سے وہ عالمیت بھی پورا کریں گی اور گریجویشن بھی پورا کر لیں گی، اور پھر اس کے بعد وہ گریجویشن کا جو سرٹیفکیٹ انہیں حاصل ہوگا وہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہر جگہ وہ اسے ایکسپٹ کیا جائے گا کہ ماسٹرز کرنے کے لیے اگر کہیں جانا ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ ان کے لیے کام آئے گی وہ سند، اور بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے متعلق مزید تفصیلات، اور یہ کورس انشاءاللہ آن لائن بھی ہونے والا ہے اور یہ آف لائن بھی ہونے والا ہے، تو اس کے تعلق سے مزید ڈیٹیلز رمضان المبارک میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. مرکز الوحیین کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ کو آپ لوگ فالو کرتے رہے، ساری ڈیٹیلز اسٹوری پوسٹ کے تھرو آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور جس واٹس ایپ نمبر کے تھرو آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے اس ورکشاپ کو، اس واٹس ایپ نمبر کو بھی سیو رکھیں، اس میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو رمضان ورکشاپ کا جو ہم نے کمیونٹی گروپ بنایا ہوا ہے، اس کو بھی جوائن کرے رہیں تو بہتر ہے، چونکہ وہاں پہ ہم نئے نئے کورسز کی اپڈیٹ بھی اب ڈالتے رہیں گے اور شامل کرتے رہیں گے. کمیونٹی گروپ ہے، وہاں پہ ہر ایک دوسرے کے نمبر کو نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا آپ کے نمبرز جو ہیں وہ بھی سیف رہیں گے، کسی اور کے پاس جو ہے آپ کے نمبرز نہیں جائیں گے. تو آپ اس گروپ میں رہے، وہاں پہ ڈیٹیلز سے شیئر ہم کرتے رہیں گے. جو بھی ڈیٹیل ہے کہ کتنی تاریخ سے شروع ہونا ہے، کب ہونا ہے، ساری باتیں آئیں گی. 7ویں چیز، عربک لینگویج کورس کا ہمارا اب ریکارڈڈ کورس لانچ ہو گیا ہے، اور وہ آپ ابھی سے اس میں انرول کر سکتے ہیں. وہ عربک لینگویج کورس کا جو ہمارا پچھلا 2 بیچ گزرا ہے وہ لائیو گزرا ہے، لائیو کلاسز اس میں رہی ہیں، جس میں ہم نے مدینہ عربک بک پڑھایا ہے، جو کہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، دروس اللغت العربیہ کے نام سے معروف ہے، یا مدینہ عربک بک سے زیادہ معروف ہے. تو اس کے 2 بیچز تقریباً الحمدللہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. تو اب ہم اس کا ریکارڈڈ کورس لانچ کر رہے ہیں، صرف والیوم 1 کا، کہ والیوم 1 کو بھی پڑھ کے ایک انسان عربی زبان سے اچھی خاصی انسیت حاصل کر سکتا ہے، اور اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کو وہ کریٹ کرنا شروع کر دے. یہ کورس لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو کم از کم قرآن کو دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں، یعنی جن کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا ان کے لیے یہ کورس نہیں ہے، چونکہ وہ نورانی قاعدہ ہم وہاں پہ نہیں پڑھائیں گے. جو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ، ان کے لیے یہ کورس ہے. عربی کو دیکھ کر زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اچھے سے، ان کے لیے یہ کورس ہے کہ عربک لینگویج ڈائریکٹ پڑھائی جائے گی. اور مدینہ عربک بک کی جو والیوم 1 ہے، جلد اول ہے، والیوم 1 ہے، اس کو پڑھایا جائے گا. اور یہ ریکارڈڈ کورس ہے. ریکارڈڈ کورس سے بھی مراد کہ پچھلے جو ہمارے بیچز گزرے ہیں اس میں جو لائیو کلاسز ہماری ہوئی ہیں وہ کلاسز ریکارڈ ہوتی تھیں، تو انہی ریکارڈنگ کو ہم نے مزید تھوڑا سا مرتب کر کے اسے جمع کر دیا ہے، تاکہ جو تقریباً 23-24 لیسنز ہے فرسٹ والیوم میں، اس کی تمام ویڈیوز کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اور ریکارڈڈ کورس کا اب فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میں سے جو بھی اس کورس میں جوائن ہوگا، اب اپنی کنوینئنس کے حساب سے کسی بھی ٹائم کبھی بھی آپ جو ہے اس کورس کو اور اس کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، بلکہ 1 سال بھی اگر لگ جا رہا ہے آپ کو، اس میں آپ نے 1 سال میں اس 23-24 ویڈیوز ہیں تقریباً، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور والیوم 1 کو اچھے سے سمجھ لیا ہے. تو اب آپ انفارم جب کریں گے تو آپ کے لیے الگ سے ایگزام یہ کنڈکٹ کیا جائے گا. اس ایگزام کو اگر آپ نے پاس کر لیا تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی اس کورس کا پرووائڈ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ چونکہ ریکارڈڈ کورس ہے، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشچنز آپ کے ذہن میں آئیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا. امید ہے کہ بہت سے کوشچنز جو آتے ہیں وہ ویسے ہی کلیئر ہو جائیں گے، لیکن چونکہ لائیو کلاسز کی ہی ریکارڈنگ ہے یہ، تو لائیو کلاسز میں بھی کئی لوگوں نے سوالات کیے ہیں، وہی سوالات جو آپ کے ذہن میں آنے والے ہیں کورس کو پڑھ کے، تو ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اس طرح بھی آپ کے کئی سارے ڈاؤٹس حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہر لیسن کے لیے الگ سے PPT شیئر کریں گے، جس میں اس ہر ایک لیسن کی سمری موجود ہے.
رومن اردو میں، تاکہ کسی کو اگر اردو دیکھ کر پڑھنا نہیں بھی آئے پھر بھی وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو اس کورس کے لیے بھی اردو آنا ضروری نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایکسرسائزز ہیں اس کے آنسرز کے لیے بھی الگ سے سپورٹنگ آپ کو فائلز ہم لوگ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو بھی عربک کے اس کورس میں جوائن ہونا چاہتا ہے وہ آج سے ہی ہو سکتا ہے، وہ مرکز الباحثین کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر کے تھرو آپ نے جوائن کیا ہے اس ورکشاپ کو، اس کو جوائن کرے. اور جہاں تک دوسرے کورسز کا تعلق ہے، لائف کورسز کا تعلق ہے، چاہے وہ بیسک اسلامک کورس ہو، تجوید کورس ہو، سیرت کورس ہو، اسلام اینڈ ماڈرنزم کورس ہو، ڈاؤٹس اینڈ متس ہو، یا عالمیت کا کورس ہو، یہ سارے کورسز انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد شروع ہوں گے، جس کے متعلق ساری ڈیٹیلز ابھی ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. رمضان المبارک میں ان ڈیٹیلز کو ہم انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے.